الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين نويت سنة الاعتكاف اربعین اطار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 12 حدیث نمبر 12 درود پاک کی فضیلت میں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یردن الحوض علی اقوام ما اعرفهم الا بکثرت الصلاة علیہ او کما قال علیہ السلام فرمایا حوض کوثر پر مجھے ایسی قومیں ملیں گی جنہیں میں بہت زیادہ درود پاک پڑھنے کے سبب ہی پہچانوں گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہمیں بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود ہے، کرم ہی کرم کہ سنتے ہیں آپ خوش ہو کر بار بار درود۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام اپنے غلاموں کا درود سنتے بھی ہیں اور جواب بھی مرحمت فرماتے ہیں۔ جی ہاں، ایک روایت میں آتا ہے جو محبت اور شوق کی وجہ سے مجھ پر درود و سلام بھیجے میں اس کا درود سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے، باعث رحمت کے لیے، حضور علیہ السلام کی ساری امت کے صالح ثواب کے لیے درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ پیارے اور محترم اسلام بھائی، آج 13 دسمبر 2024 اور بمطابق 11 جمادی الاخر 1446 سن ہجری جمعۃ المبارک کی مبارک گھڑیاں، پیاری پیاری برکتیں، سعادتیں اور خوب نزول رحمت کا سلسلہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں حضور علیہ السلام کے صدقے طفیل جمعہ کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں، اچھی اچھی نیتوں سے عمل کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ نیت کیجیے کہ رضا الہی کے لیے بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے بیان سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، خود عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یہی نیتیں ان میں بھی کر لیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق بولنے اور حق بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کی رضا کے لیے مجھے گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها و عافیت الابدان و شفائها و نور الابصار و ضیائها وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کا موضوع ہے برداشت سنت انبیاء ہے، ٹالرنس، برداشت کرنا۔ صحابی رسول حضرت منیب ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کے گرد لوگ جمع تھے۔ آپ فرما رہے تھے، اے لوگوں، آپ فرما رہے تھے، اے لوگوں، لا الہ الا اللہ کہو اور فلاح پا جاؤ۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف اور سچی بات پر غور کرنے اور اسلام قبول کر کے جہنم سے آزادی پانے کے بجائے الٹا ظلم اٹھا رہے تھے۔ معاذ اللہ، کوئی آپ علیہ السلام پر مٹی پھینکتا، کوئی گالیاں دیتا۔ دوپہر تک یہی معاملہ رہا۔ پھر جب سب لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو ایک خاتون بڑے پیالے میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس دھلایا۔ میں نے وہاں موجود لوگوں سے ان خاتون کے بارے میں
پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ان یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی بیٹی زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت حارث بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جب لوگ ادھر ادھر چلے گئے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا روتی ہوئی حاضر خدمت ہوئی۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیالہ پانی اور رومال تھا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پیالہ لے کر پانی پیا، وضو کیا، پھر سر اقدس اٹھا کر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، بیٹی ہرگز یہ خوف مت کرو کہ یہ لوگ تمہارے والد پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کوئی گالی سناتا تھا، کوئی پتھر اٹھاتا تھا، کوئی توحید پر ہنستا تھا، کوئی منہ چڑھاتا تھا، مگر وہ منبع علم و صفا خاموش رہتا تھا، دعائے خیر کرتا تھا، جفا و ظلم سہتا تھا۔ پیارے محترم صاحب، دیکھا آپ نے ہمارے پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی خاطر کیسی کیسی تکالیف اٹھائی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مہینہ ہے جمادی الاخر، 22 جمادی الاخر کو آپ کی شہادت کا ہے، یوم عرس ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو آپ نے وقت گزارا نا، اوائل میں جب نبی پاک علیہ السلام یوں ہی اسلام کی دعوت ارشاد فرماتے، لوگ آپ کو یوں ہی زد و کوب کرنے کے لیے آگے بڑھتے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام کے آگے ہے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی، کیوں ان کو کیوں مارتے ہو؟ ان کا کیا قصور ہے، کیوں مارتے ہیں ان کو؟ یہ صرف یہی تو کہتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ، یہ یہی تو کہتے ہیں کہ کہو اللہ ایک ہے، اللہ کی سوا کوئی معبود ہے، وہ صرف یہی تو کہتے ہیں اور اس کے اوپر تم ان کو مارتے ہو۔ انہوں نے جو ظالم تھے، جو بدبخت کفار، انہوں نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زد و کوب کیا، بہت زد و کوب کیا، اتنا کہ آپ بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے خاندان والے اٹھا کر گھر لے گئے۔ جب ہوش آیا، سب سے پہلا جو سوال کیا تھا نا، سب سے پہلا سوال عرض کرنے لگے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ اپنی فکر نہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، اللہ پاک کی راہ میں تکالیف برداشت کی۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، مجھے راہ خدا میں، دین کی راہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا۔ اللہ 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 اللہ، کیسی اسلام کی خاطر تکالیف اٹھائیں۔ یہ سب کچھ کھل کر نیکی کی دعوت شروع کرنے کے بعد ہوا۔ لہذا جب بھی کسی کو نیکی کی دعوت دینے، اس کے سبب کوئی تکلیف اٹھانی پڑ جائے تو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تبلیغ اسلام میں پیش آنے والی تکالیف کو یاد کر کے اللہ پاک کا شکر ادا کیجئے کہ اس نے دین کی خاطر سختیاں جھیلنے والی سنت ادا کرنے کی سعادت بخشی۔ اس طرح شیطان انشاءاللہ الکریم شیطان ناکام و نامراد ہوگا اور صبر کرنا آسان ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یقیناً تکالیف اٹھانا سنت بھی ہے اور اس کے اوپر صبر کرنا بھی سنت ہے۔ یہ جو ہوتا ہے نا جلاؤ گھراؤ پتھراؤ ہوتا ہے، امیر اہل سنت سے کسی نے کہا کہ جناب آپ کے ساتھ بھی اتنا کچھ ہوتا ہے، ہوا بھی ہے، امیر اہل سنت پہ قاتلانہ حملہ ہوا تو اسلام میں ہمارے شہید بھی ہوئے، اور بھی دیگر معاملات ہوتے رہے۔ دعوت اسلامی کا جب کام شروع ہوا تو لوگوں نے کچھ لوگ تھے جنہوں نے اپریشیٹ کیا، بہت سراہا، لیکن کچھ لوگ ایسے بدبخت تھے جو مسلکن جو ہے نا وہ اچھا نہیں سمجھتے تھے دعوت اسلامی کو، انہوں نے امیر اہل سنت پہ حملہ بھی کیا۔ تو امیر اہل سنت کو کسی نے کہا کہ آپ ان کے خلاف جوابی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ قربان جائیے امیر اہل سنت کی حلم کے اوپر۔ آپ فرماتے ہیں راہ خدا میں پتھر کھانا سنت ہے، مگر اسی پتھر کو اٹھا کر مارنا سنت نہیں ہے۔ راہ خدا میں مار کھانا تو سنت ہے، مارنا سنت تھوڑی ہے۔ یوں تکالیف تو آتی ہی آتی ہیں، برداشت کرنا پڑتا ہے۔ سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں۔ آمین کہہ دیو آمین۔ میں نے لگتا میں تھوڑے دونوں واسطے نا نواں شریف لے کے آواں گا۔ ہاں تسی جڑے فرنٹ سیٹ تے بیٹھے نا دوویں بزرگ میرے، اللہ تعالیٰ دونوں سلامت رکھے۔ میں تھوڑے واسطے نواں شریف لے کے آنا جی، اگلا جمعے مینوں یاد رہا نا میں ضرور لے کے آؤں گا تھوڑے واسطے۔ سنتیں عام کریں، یہ بھی تو سنت ہی ہے نا۔ 70 نمازوں کا ثواب ہے، 70 دو رکعت پڑھیں، ہوں جی پڑھو گے نا 5 امام شریف نال 70
نیکیاں 10,000 ایک نماز کا ثواب۔ نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے، اللہ کریم ہمیں نیکی کی دعوت دینے کا جذبہ عطا فرمائے۔ پیارے محترم اسلام بھائی، آج ہے برداشت سنت انبیاء ہے، موضوع میرا یہ ہے۔ اسی مناسبت سے ایک واقعہ میں نے پیش کیا، چلے میں ضمناً ابھی آپ آئیں تو حضور علیہ السلام نیکی کی دعوت، اسلام کی دعوت دے رہے تھے، لوگوں نے ان کو زد و کوب کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہزادی ہیں، انہوں نے آپ حضور علیہ السلام کا سر اقدس صاف کیا، پانی پلایا، حضور علیہ السلام نے وضو فرمایا، پھر یہ سارا معاملہ تھا۔ نبی پاک علیہ السلام برداشت، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی معاملے میں زد و کوب کیا گیا، بہت شدید مارا گیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھیں حضور علیہ السلام کا بڑا پیارا بیان ہے، آپ کا فرمان ہے، کیا فرمایا؟ میں نے ہر ایک کا بدلہ دے دیا، ہر ایک کے احسان کا بدلہ دے دیا سوائے ابو بکر کے۔ اور میں سوچتا ہوں یار ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہے، کیسا کام کیا کہ حضور علیہ السلام کو یہ فرمانا پڑا کہ ہر ایک کا بدلہ دے دیا سوائے صدیق اکبر کے۔ پھر میں جب سوچتا ہوں تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کی خاطر کتنے معاملات کو برداشت کیا ہے، اپنے آپ کو پیچھے رکھا، حضور علیہ السلام کو پیچھے رکھا، آپ آگے ہوتے تھے تاکہ حضور علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر کتنی قرآن کی آیات بینات ہیں، کتنی ہیں۔ تو ہمیں چاہیے جب بھی ہمیں کوئی دین کی راہ میں، ایک تو ہم دین کی تبلیغ کہاں کرتے ہیں، دین کی کوئی نہیں، ہم دین کی دعوت ہی نہیں دیتے، کہتے ہیں نماز پڑھنے آؤ یار نماز پڑھنے، آؤ یار نماز پڑھنے، کوئی تاج اور تاش شطرنج وغیرہ کہتے ہوتے ہیں بڈھے قسم کے لوگ، دیکھا ہوگا آپ نے، بڑے لوگ عمر کے نا بیٹھے کھیل رہتے ہیں۔ کبھی نیکی کی دعوت دیں یار ان کو، آؤ یار نماز کا ٹائم ہو گیا، آؤ نماز پڑھنے چلیے، لگے رہتے ہیں، یقین کریں لگے رہتے ہیں۔ تو کبھی ایسا موقع ہے تو ضرور کریں۔ کبھی آپ کو سامنے دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں یار میں اس کو چھڑاؤں گا تو میں چھڑا دوں گا، اگر مجھے کوئی ایک دن پیروی کے دن میں برداشت کر لوں گا کہ سنت انبیاء ہے، پھر تو آپ چھڑوا لیں، اور پتہ کہ معاملہ زیادہ بگڑ جائے گا پھر نہ کریں، ٹھیک ہے نا، ایز پر ایز کنڈیشن، جہاں پر جیسا معاملہ ویسا ہونا چاہیے۔ پیارے محترم صاحب یاد رکھیں، لوگ حضور علیہ السلام کے ارد گرد جب اسلام کی دعوت دی نا، سب الگ الگ ہو گئے، وغیرہ سب سادی کو امین کہتے تھے حضور علیہ السلام، سارے کیا کہتے ہیں، امانتیں رکھواتے تھے حضور علیہ السلام کے پاس۔ اللہ اکبر۔ یاد رکھیں پیارے محترم صاحب بھائیو، آقا علیہ السلام کا اطمینان، نیک امید اور اس بات کا سچا اور پکا یقین کہ ایک دن آئے گا کہ جب اسلام کا بول بالا ہو جائے گا۔ کتنے کمال کی بات ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد جمع ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں، اور سامنے سے لوگ معاذ اللہ گستاخیاں کر رہے ہیں، کوئی گالیاں بک رہا ہے، کوئی مٹی اٹھا کے جسم اقدس پہ ڈال رہا ہے۔ اس کے باوجود جب شہزادی صاحبہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہ روتی ہوئی حاضر ہوتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے یقین اور اطمینان کے ساتھ فرماتے ہیں، بیٹی ہرگز یہ خوف مت کرو کہ یہ لوگ تمہارے والد پر غالب آ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سفر کا نتیجہ دیکھ رہے تھے، آپ جانتے تھے یہ راستے کی ابتدا ہے، آخر کار یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی، یہ تکالیف کے دن جو ہے انجام کو پہنچیں گے، پھر وہ وقت بھی آئے گا جب ہر زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں ہوں گی، اور حضور علیہ السلام کے نام پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے لوگ، اور وہ وقت آیا۔ اللہ اکبر۔ پیارے محترم صاحب، یہاں ایک بات اور سیکھنے کی عرض کرتا چلوں، عام طور پر جب آدمی مشکل میں ہوتا ہے نا، مثلا کاروبار میں نقصان ہو گیا، چوری ہو گئی، کسی معاملے میں ناکامی ہو گئی، سکول میں فیل ہو گئے، کسی مضمون سبجیکٹ میں سپلی آ گئی، کسی معاملے میں مشکلات آ گئی، ہمارے ہاں الحمدللہ عاشقان رسول نیکی کی دعوت دیتے ہیں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، بعض دفعہ اس راستے میں مشکلات آ جاتی ہیں، لوگوں کے طعنے سننے پڑ جاتے ہیں۔ ایسے موقع پر کیا ہوتا ہے، لوگ ہمیں تسلی دے رہے ہوتے ہیں، مثلا دیکھو بھائی مشکلات زندگی کا حصہ ہے، گھبراؤ نہیں، مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانی، تحقیق ہر مشکل کے بعد آسانی، دل پہ صدمہ نہ لو، اللہ بہتر فرمائے گا، یہ کہتے ہیں نا، یہ بھی نیکی کی دعوت ہے۔ مگر یہ معاملہ الٹا ہے، تکلیف پیارے آقا علیہ السلام کو پہنچی، لوگ جھٹلا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی خواہش رکھتے ہیں کہ لوگ کلمہ پڑھیں، جنت کے حقدار بن جائیں، مگر الٹا لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں۔ ہمارے ہاں یہاں کے دستور کے مطابق بنتا تو یہ تھا کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتا، مگر قربان جائیے
یہ سب کو تسلی دینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. یہ دلوں کو ڈھارس بنانے والے کریم آقا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے اتنے مطمئن ہیں کہ شہزادی صاحبہ کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں بیٹی خوف مت کرو، میرا بھی دل مطمئن ہے، تم بھی مطمئن رہو، یہ مشکل کی گھڑی ہے، کٹ جائے گی، پھر انشاءاللہ الکریم اللہ پاک اسلام کو غلبہ اور عروج عطا فرمائے گا. دیکھیں یار ایک بات ہے، دل کی کوڑن پیش کرنے لگا ہوں. اسلام الحمدللہ چو پاسے پھیل گیا جی، ہر پاسے الحمدللہ اسلام ہے، موجود ہے، کلمہ وہ ہر جگہ پر ہے. عمل کی طرف آ جائیں یار، عمل کی طرف. الحمدللہ دنیا بھری پڑی مسلمانوں سے یار، لیکن عمل ہی نہیں ہے یار. عمل کی طرف سے ہم دور ہیں یار. آپ کو یہ چیز نظر نہیں آتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر کتنی تکالیف برداشت کی ہیں. ابھی دیکھیں، ابھی آپ سن ہی رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کو کس طرح زد و کوب کیا جاتا تھا، پتھر پھینکے جاتے تھے، آپ کے اوپر مٹی کو ڈالا جاتا تھا. یار کائنات کی آقا ہے یار، مالک و مولا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا درجہ ہے یار. پھر وہ دیکھیے ان کو کتنا زد و کوب کیا جاتا ہے. وہ آپ نے طائف کا معاملہ نہیں سنا؟ اللہ اکبر، طائف کے بازاروں میں حضور علیہ السلام نیکی کی دعوت دینے کے لیے گئے، ان ظالموں نے کیا کیا؟ پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے کہ حضور علیہ السلام کے قدمین شریفین، نالین شریفین جو ہیں وہ خون سے بھر جاتے ہیں یار. اسی پر اکتفا نہیں کرتے وہ بدبخت، اٹھاتے تھے پھر حضور علیہ السلام اٹھاتے تھے کہ چلے چلو، جب چلتے پھر پتھر مارتے، پھر بیٹھ جاتے ہیں. خون نازل بہنے لگ جاتا ہے. حضور علیہ السلام کی اللہ تبارک تعالیٰ شان بیان کرتے ہیں. قرآن دیکھیں ہم پڑھیں نا تو قرآن میں جا بجا اللہ تبارک تعالیٰ کی شان بیان کر رہا ہے، لیکن ایک جگہ پر موقع دیکھیں کیسا ہے، دین کی خدمت کر رہے ہیں، دین اسلام پھیلا رہے ہیں. شکی لوگ جو ہے اوجڑیاں ڈال رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں اوجڑی رکھ دیتے ہیں، اٹھنے نہیں دیتے. حضور علیہ السلام کو زد و کوب کرتے ہیں، نالین شریفین خون سے بھر جاتی ہیں. کیا ہے یار یہ؟ اسی دین اسلام کو ہم پیچھے کر رہے ہیں. پھر وہ پہاڑوں پر فرشتے جو مقرر تھے وہ آگے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کریں ہم ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں، ان کو ملیا میٹ کر دیں، ان کا نام نشان نہ رہے، حکم تو کریں. فرمایا نہیں، مجھے بدعا دینے والا نے بنا کے بھیجا، میں تو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. تو خدا را یار عمل کی طرف ہے یار. وہ اپنے آپ کو دیکھیں جانثار، اس وقت کوئی نہیں جانثار تھا نا، اتنے ایسے کوئی بھی نہیں تھا جو حضور علیہ السلام کے آگے بڑھ کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی نہیں تھا. کاہن کہتا کوئی، جادوگر کہتا کوئی، پھپتیاں کستے حضور علیہ السلام کے اوپر پتھروں کی بارش کرتے یار. اوباش لڑکے پیچھے لگا دیے، اوباش لڑکے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پاگل کہتے تھے، جادوگر کہتے تھے. ہمارا دل پتہ نہیں کیوں سخت ہوتا جا رہا ہے. یقین کریں ہمارا دل پتہ نہیں کیوں سخت ہوتا جا رہا ہے. ہم پڑھیں یار، دین اسلام کو پڑھیں یار، تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطالعہ کریں، ضرور کریں. اس میں آپ کو پتہ لگے گا نبی پاک علیہ السلام دین اسلام کو یہاں پر ہم تک حضرات صحابہ کرام کو دیکھیں نا. حضرات صحابہ کرام، اللہ اکبر، جب صحابی کوئی ایمان لے آتے نا کوئی، ان کو پتہ کس طرح، حضرت بلال کو نہیں سنا آپ نے؟ اللہ اکبر، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرمی وہ عرب کی تپتی ریت پر لٹا دیتے، لٹاتے نہیں تھے، صرف بھاری بھرکم پتھر رکھ دیتے آپ کے سینے پر اور کہتے چھوڑ دے اپنے جھوٹے خدا کو، حضور علیہ السلام کا دامن چھوڑ دے. آپ فرماتے نہیں، میں نہیں چھوڑوں گا. پھر کوئی کہتا کہ اے بلال وہ زندگی اچھی نہیں تھی جب تجھے تیرا مالک جو ہے عیش کوشی میں رکھتا تھا، یہ وہ فلاں 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 فلاں. کہنے لگا تم سمجھتے نہیں اس بات کو، میرا رب مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ بلال کچا تو نہیں ہے. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو
گرم کوئلوں پہ لٹا دیا. گرم کوئلوں پہ یار لٹا دیتے, آپ کی کمر مبارک کی جو کھال تھی وہ پگھل جاتی, سولی پہ چڑھا دیا جاتا. حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دین اسلام میں پہلی شہید خاتون ہے. آج ہمارے نا بچیوں کے نام پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے, ندا پتہ نہیں فلانا فلانا پتہ نہیں کیا کیا نام رکھتے ہیں. صحابیات پہ نام رکھیں, یہ پہلی شہید خاتون ہے. اور یہ کیسی شہید ہیں, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. بدبخت ابو جہل آ گیا, آپ اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی. یہ ابو جہل کی لونڈی تھی. جب مسلمان ہو گئے ابو جہل کو پتہ لگ گیا, آ گیا, کہنے لگا مجھے پتہ لگا ہے تو محمد پر ایمان لے آئیے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا ہاں لے آئی. اس نے بچہ چھین لیا, بچہ چھین لیا, دودھ پیتا بچہ ماں سے. اس نے کہا چھوڑ دے اس کو, تو کیا ہمارے معبودوں کو چھوڑ کر وہاں پہ گئی ہے, چھوڑ دے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمے کو چھوڑ دے. آپ نے فرمایا میں نہیں چھوڑتی, اب تیرا بچہ مر رہی ہے. اوپر لے گیا بچے کو لے کے جا, پٹک دوں گا زمین پر. میں نے کہا یہ تو ایک اولاد ہے نا, 100 بچے بھی ہوں تو سب قربان کر دوں گا. یہ تھی ہماری شہید ماؤں کی داستانیں, صحابیات کی داستانیں. ان کو پتا تھا یہ بدبخت ایسا ہے, ظالم ہے, مار دے گا بچے کو. آپ نے فرمایا نہیں چھوڑوں گی دین اسلام کو, دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑوں گی, کیونکہ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یہ گانا ہو گیا, جس کے حضور ہو گیا اس کا زمانہ ہو گیا. آج ان کا نام لے رہے ہیں نا, پاکیزہ جگہ پر نام لیا جا رہا ہے. اس بدبخت نے اوپر لے جا کر بچے کو ماں کے سامنے زمین پر رکھ دیا بچے کو. یار ماں کی ممتا کے سامنے بچے نے دم توڑ دیا. اسی پر بس نہیں کیا, اس بدبخت نے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک پاؤں کو ایک اونٹ کے ساتھ باندھ دیا, دوسرے پاؤں کو دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دیا. اس بدبخت نے اپنے حوالی موالیوں کو کہا, اپنے غلاموں کو کہا کہ تم نے یہاں دوڑ لگانی, تم نے یہاں پر اونٹ کی دوڑ لگوانی ہے. اور کہتا جاتا کہ چھوڑ دے, کلمہ یہ پڑھنا چھوڑ دے, محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے. آپ فرماتی نہیں میں نہیں چھوڑوں, پتہ تھا اس نے اس طرح کرنا ہے. اس بدبخت نے اونٹوں کو بھاگنے کا حکم دیا, بیچ میں سے چیر دیا گیا. یہ پہلی شہید خاتون تھی. دین اسلام یہاں پر ہمارے پاس ایسے تھوڑی پہنچا, صحابہ کرام کی قربانیاں ہیں. پھر آگے آ کے دیکھیں, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صفاقی کے ساتھ شہید نہیں کر دیا گیا. کس کی خاطر؟ حکومت کی خاطر نہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. جو کہتے ہیں نا حکومت کی خاطر ایسا معاملہ ہوا, بکواس کرتے ہیں ایسے بدبخت. نواسہ رسول, سبط رسول, رائحانۃ رسول امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ داستان رقم کی ہے, قیامت تک آپ کی قربانیوں کو یاد رکھا جاتا رہے گا. وہ ننا علی اصغر جو ہے پانی مانگتا ہے تو تیر کا تحفہ دیتی ہے. کون اور کون تھے یہ؟ غیر مسلم تھے؟ نہیں, کلمہ گو تھے, یہ منافقین تھے یہ بدبخت. پھر اس یزید پلید کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, نہیں یزید کا کوئی دوش نہیں ہے, بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. اسی کے کہنے پہ یہ سارا کچھ ہوا. یہ شمر ہو یا جو بھی اس کے حوالی مبادی تھے, سارے اسی کے اشاروں پہ چلتے تھے. رہے کہ حکومتوں کے چکروں میں انہوں نے کیا یہ سارا کچھ. انہوں نے تو دین اسلام کو بچانے کی خاطر آئے تھے. کہا بیعت کر رہا ہوں, فرمایا نہیں بیعت کیسے کر سکتا ہوں, اس ناپاک ہاتھ میں پاک ہاتھ کیسے جا سکتا ہے. ہاں نہ دیا. یہ دین اسلام آپ نے وہاں پر کتنا برداشت کیا. یاد رکھیں برداشت کرنا, اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں, ٹالرنس, کیا کہتے ہیں, برداشت کرنا. یہ سنت انبیاء ہے. دین کی راہ میں کبھی پریشانی آ جائے تو اپنے آپ کو استقلال میں رکھیں, اپنے آپ کو جمائے رکھیں. آج ہم نیکی کی دعوت دے کہاں رہے ہیں یار, دیں یار نیکی کی دعوت. کیا کرنا ہے نیکی کی دعوت دینے کے لیے کچھ سیکھنا پڑے گا نہیں. بلغوا عنی ولو آیا, اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو، لیکن مستند حدیثیں پہنچانی ہیں۔ آج تو سوشل میڈیا کا دور ہے، ایسی بدبختی طوفانی بدتمیزی چل رہی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس نے رمضان کی پہلے سب سے پہلے خوشخبری دی تو جناب اس کے اوپر جنت واجب۔ بکواس کر رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ کسی بھی مہینے کے لیے حضور علیہ السلام کی کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ جب بھی آپ نے دعوت اسلامی، آپ نا ایک نام یاد رکھ رہے ہیں، نام کیا ہے؟ پوچھی بولے ذرا، دعوت اسلامی کا نام یاد رکھ رہے ہیں۔ آپ نے کوئی سرچ کرنا ہے نا، سرچ آپشن پہ جانا ہے آپ نے۔ مثال کے طور پہ آپ جا رہے ہیں جی، مثال دے رہا ہوں، گوگل پہ گیا آپ نے لکھا یہاں پر کیا لکھنا ہے آپ، کوئی بھی لکھنا چاہ رہے ہیں آپ، رمضان کی فضیلت، رمضان لکھا آپ نے، یہ رمضان لکھا گیا، رمضان کی فضیلت، یہ آ گیا۔ اچھا یہ آ گیا رمضان کی فضیلت۔ آگے لکھنا ہے آپ نے، کچھ بھی ہونا، کوئی بھی دینی کام کرنے لگے نا، آپ نے آگے لکھنا ہے اسپیس دے کر دعوت اسلامی۔ کیا لکھنا ہے جی؟ دعوت اسلامی۔ آپ نے اس کے اوپر سرچ کرنا ہے، پھر دعوت اسلامی۔ الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی کی دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے۔ آپ کی دعوت اسلامی کی جو www.dawatislami.net نیٹ جو ہے، یہ دعوت اسلامی کی یہ نا اسلامی دنیا کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے۔ یہ چیلنج کر رہا ہوں میں اس بات کو۔ آپ نے اس پہ جا کر آپ نے سرچ کرنا ہے۔ اب یہ دعوت اسلامی کی طرف سے آپ کو یہاں پر آ جائے گا فضائل رمضان، رمضان کی فضیلت، یہ ساری آ جائیں گی۔ پھر اس کے علاوہ کہیں نہ جائیں، تاڑے کے ہاتھ جوڑنا میں نہ جاؤ، اس کے آگے کہیں نہ جاؤ۔ دعوت اسلامی آپ نے سرچ کرنی ہے۔ دین حق کی بہترین سب سے بڑی تنظیم ہے، اور یہ دین اسلام کا خالصتاً کام کر رہی ہے دعوت اسلامی۔ بالکل، مجھے آج میری تقریباً 45-46 ہوگی میری ایج، ٹھیک ہے، اور میں نے تقریباً میٹرک میں دعوت اسلامی میں آ گیا تھا۔ میرا رزلٹ دعوت اسلامی میں آیا تھا میٹرک کا۔ ایف اے میں نے دعوت اسلامی میں کیا ہے۔ آگے پڑھائی کی جو سلسلے ہیں الحمدللہ حزب اللہ میں استادوں کی جوتیاں سیدھی کرتا رہا ہوں میں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے دعوت اسلامی سے بہترین کوئی تنظیم ابھی تک نہیں دیکھی، بالکل نہیں دیکھی میں نے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی ہے تو میں نے بھی دسو، ہے ہی کوئی نہیں، نہ کوئی بھی نہیں ہے۔ آپ نے کبھی اس کو پھٹے کرتے دیکھا ہے؟ اب بولو صحیح، لگتا کتنے ویکھ لیا تسی، بولتے کیوں نہیں پے؟ اچھی بولو ذرا، گواہی نہیں لین دیا میں، تانوں دسنا پیا ہاں۔ الحمدللہ نہیں ہے۔ ہمارے 2 اسلام بھائی شہید کیے لاہور کے اندر، میں اس وقت موجود تھا۔ حاجی یفور جو ہمارے رکن شورا ہیں، ان کے چھوٹے بھائی کو شہید کیا گیا، وہ بھی اس میں شہید ہوئے تھے۔ ایس پی آیا اس دور کا، کہنے لگا تم نے کوئی مزاحمت نہیں کی، جوابی کارروائی نہیں کیا تم نے۔ آپ نے نا مسواک نکال کے دکھائی، فرمایا ہمارے پاس تو یہی ہتھیار ہے۔ آپ یقین کریں وہ رونے والا ہو گیا تھا۔ وہ ایس پی جو ہے، یہ مردہ خانہ نہیں، اس کے باہر کھڑی یہ گفتگو ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ جو بوتھ لگے ہوتے تھے، ٹیلی فون بوتھ لگے ہوتے تھے، اس پہ گفتگو ہوتی تھی امیر علیہ سنت۔ ہمیں امیر علیہ سنت کی طرف سے حکم تھا کہ ہم نے پوسٹ مارٹم نہیں کرنا۔ پوسٹ مارٹم کس لیے کرنا ہم نے نہیں۔ آپ یقین کریں امیر علیہ سنت نے کوئی جلاؤ گراؤ پتھراؤ کچھ بھی نہیں کیا۔ امیر علیہ سنت پہ کئی مرتبہ قاتلانہ حملے ہوئے، کبھی کوئی نہیں کیا۔ پاکستان کی نہیں، دنیا، یہ پورے آپ کے آل اوور دا ورلڈ آپ کو دعوت اسلامی ہر جگہ ملے گی۔ کیوں؟ یہ نان ٹیررسٹ ہے۔ آئیں دعوت اسلامی میں آ جائیں یار۔ میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا مدنی قافلے میں چلنا ہے، اب مدنی قافلے میں نکلو گے تو کچھ سیکھو گے یار۔ کیوں پوسٹی مار کے پہ جاتے یار؟ جی تو میں تمہیں کہنا تھی بولتے کوئی نہیں گئے، ساتھ نہیں دیں میرا بولنا فضول ہی ہو جاتا پھر یار۔ نہ میں نہیں کہتا بولنا فضول ہے، عمل کرتے ہوں گے آپ لوگ۔ تو چلو 3 دن کے مدنی قافلے میں چلیں، میں جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ایبٹ آباد، پہلے بھی ہوا پھر جا رہے ہیں، اور سیکھیں گے تو کام بنے گا نا۔ رات کو ہمارے قافلے سفر کیے الحمدللہ، پوری ایک ٹرین بھر کے گئی رات کو مدنی قافلے میں۔ جو جا رہے ہیں وہ ویلے تو نہیں گئی یار، میں ویلا کو ہاں ویلے ہی بیٹھا سامنے ساٹھے۔ اب بولو صحیح، تو چلو یار چلیے قافلے، ٹھیک ہے قافلے میں چلیں گے، اور چلو کوئی نہ کوئی ایک وہ بارش کا قطرہ تو بنے جی انشاءاللہ میں تیار ہوں جانے کے لیے یار یار، ٹھیک ہے میں انشاءاللہ رات کو جا رہا ہوں، ٹھیک ہے آپ سے گزارش ہے آپ ہی چلیں۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور دین اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا بھر میں مسلمان ہیں لیکن بے عملی بہت ہے، بے عملی بہت ہے۔ اللہ کریم ہمیں عمل والا بنا دے، آمین بجاہ نبی الامین علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ مدنی مذاکرہ جو ہے نا، مدنی مذاکرہ ہر ہفتے کو ہوتا ہے
تقریباً 9:30 بجے ضرور دیکھا کریں. آپ کے مدنی چینل پہ آتا ہے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس اذان کا جواب